حسین یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد آیا جو کربلا میں شہیدی کا قافلہ تھا انبیاء کے ہونٹوں پہ شبیر مرحبا جاری ہوا جو سب کی شہادت کا سلسلہ باغ جنا سے دی ابو طالب نے یہ صدا میرا حسین زندہ باد میرا حسین زندہ باد میرا حسین زندہ باد میرا حسین زندہ باد حسین میرا حسین أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك رزقا حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة قاصرة ويمين كاذبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجا اللهم أدخل الآل القبور السرور اللهم أغفر كل فقر اللهم أجل كل أجيال اللهم أبصر كل رجال اللهم أجل كل مجد اللهم فرج كل مكروه اللهم رد كل غيب اللهم فك كل أسير اللهم أصل كل فاسد من المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اصلح حالنا اللهم نجز وعدنا بحسن عهد اللهم اقضنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا
کہیں سبت پیمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلود خون میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلود خون میں نے اکبر کو میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پا تڑپتا دیکھا ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پا تڑپتا دیکھا ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا ظلم ہے مجھ
کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے اور باپ کا لاشا دیکھا مجرعین خلق میں پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا ستم ہے جی سے گزرنا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محبو کے اکبر محبو پیٹو کے اکبر حسین خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر و چشم ماں تڑپ کے جانبے گرد و نگاہ کی شینے زمین ہل گئی ہے زمین ہل گئی ہے پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جوان میرے محروم میرے سعید پسر میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئے میدان سے قریب ہو گئے میدان سے پدر پاس نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے خبر نہیں مجھے کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا بلا کے گھر سے یہاں عشقیان نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے کربلا پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار
پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشائے نہ بیکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا دو صدا سنا دو میں صدقے پہ گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ منہ سے اکاری دیوڑی سے بانوں پسر ملا کہ نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کہ نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کہ نہیں علی کے لال و علی کے لال کو علی کو شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں صدا یہ سنتے ہی سلطان بیر و بر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پا مانند شیر نر دوڑے کبھی در گئے لٹی ہوئی وہ کمائی بس اب تلاش ملی زمیں پا خون میں عجیب حالتیں فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پا نکلی ہوئی زباں دیکھی خمر سے چہرے پا زردی لبوں پا جاں دیکھی کلیجہ پھٹ گیا ادھر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور اگڑتا تھا فاتحہ. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی کانپ جاتی تھی سلامی برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکل آتی تھی
माँ निकलाती थी बानो कहती थी कहाँ से लाऊं पानी क्या करूं प्यासे अबिच की प्यासे अबिच की शामियान शुम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे ला मारते थे ला शुम्र से बोली सकीना रहम कर मासूम हूँ मारता है क्यों तम मारता है क्यों तमाचे ऐसे तमगा इब्न अली जो बाग़े रिसालत लुटा चुका भाई की और बात की दौलत लुटा चुका पूंजी हरम की अपनी बिजात लुटा चुका सब कुछ बराए बख्शिश है सब कुछ बराए बख्शिश है मत लुटा बाकी कोई शहीदों के दफ्तर में अब नहीं जो ज़ाबिद मरीज कोई जो ज़ाबिद मरीज टुकड़े वाजबी से कमर तक तने इमाम घबरा गया फरस तो ये बोले शयनाम ऐ जुलझनाया से हटाना नएगा अब जंग भी तमाम है और अब जंग भी तमाम है और हम भी है और घेरे हुए फौज अजल से डराए जाएगा कहाँ के जाएगा कहाँ के ये कहते थे के सरे पा लगी तेरे आबदा नैज़ा सीना का हो गया सीने के वार पार गिरने लगे जो जी से इमाम फलक वक़ार बैठा ज़मीं पर टेक के घुटनों बैठा ज़मीं पर टेक के घुटनों को रहा और गश में जिगर पकड़ के बदर दो अलमगिरे संभला गया ना खाक पाशा संभला गया ना खाक पाश दी बढ़ के पैक ने पिसर साथ को खबर घोड़े से गिर पड़ा असदुल्लाह का पिसर बशाशों के शुमरे से बोला वो खीरा सर जा जल्द जा नबी के नवाज जा जल्द जा नबी के नवाज जा जल्द जा नबी के नवासे को का गुल हो दिलावरी का तेरी शहर शहर में खंजर वो कैच ले जो खंजर वो कैच ले जो खंजर
پکڑ کے شمر چلا سی چڑھا بولا یہ ابن سعد کے قولی بھی ساتھ جائے دونوں لئی جو لاش سرور کے پاس آئے پہلو سے فاطمہ نے صدا پہلو سے فاطمہ نے صدا دی پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کیا خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے ہیں چوکو سے ذبح کو جیل چوکو حسین ذبح کو جیل کیوں کرے کہو تتعادلے شمر ستم شعار پیاسے گلے پشے کے رکھتے غیاب دار گھر سے ادھر نکلے پڑی زینب جگر فگار چلائی منہ نجف کی طرف چلائی منہ نجف کی طرف کر چلائی منہ نجف کی طرف کر کے حلقے حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے یا مرتضی نکلا یا مرتضی نکلا مزہ یا شیر کردگار الٹ دو جہان کو فریاد سے ہلا دو زمین آسمان کو کرتے ہیں ذبائح ستم مہمان کو یا مصطفیٰ بچا لو میں یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی شمشیر چلے نہ پائے نا پیاسے کے حلقے پر رکھ دیجئے حلقے اپنا نوا رکھ دیجئے حلقے اپنا نواز رکھ دیجئے حلقے اپنا نواز کے حلقے پر صلوات نہ ہم پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائی دو دے میرے کوثر نے مجھے رائی دعا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شاہ کا برزام جب اہل آزاد شاہ کا پرزا مجھے جب اہل آزاد قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شکایتے ہیں شکر جبر ایوب جبر ایوب کو جبی دلا دے ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے بوزل
بو بے خدا بو سے خلق بے میدان خدا دے کہتی تھی رو کے سکینانی ہمیں خید کیا لوگ دے ناز یتیموں کو چھڑا دے لوگ دے ناز یتیموں کو چھڑا دے چشمے سجاد اگر ذوب سے ہو جاتی ہے بند اشقیا پاؤں کی زنجیرات اشقیا پاؤں کی زنجیرات نام پر شاکر قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح عالم میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے آواز درک بے آواز درک بار وہ آسمان دو زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں بنت حیدر ہونا کیوں خید میں شرماؤں میں کوئی دیوار جو شخ ہو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جائے گی مقصد سیدھے ماں جائے کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے بیری دام ہے سبے کو کہتی ہے قیدیوں کے شورے بکانے مارا مجھ کو اظہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا کیا وہ سید کیا وہ سید ایک بجلی سی کلیجے پا میرے گرتی ہے ننگے سر فاطمہ کو کے تلے ننگے سر فاطمہ گرد عابد کے پھر ہند بغالِ تغیر رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجی بولے وہ کون ہے بولی کہ کنیز شبیر السلام السلام رضان و دوزلت ہے وصیت کا محل مرنے پر تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے
کچھ کفن کے لیے رکھ غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی لیلا ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بولے مولا بجالے بولے مولا بجالے نام بے کس بھی ہے خیزی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ کیسے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا ناگری گھر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بولی لے جائے آ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیان ہو کے نجاب بدلانے لگے رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين ولا إله إلا الله رب العالمين أحسن الخالقين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الصابرين الشاكرين الذاكرين الواعظين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعفتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات پڑھ دیں محمد
عزیزان محترم، قرآن مجید کے 98 سورے کی 7ویں آیت مبارکہ، جسے سورہ بینہ کہا جاتا ہے، اس کی 7ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ کائنات کے سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے جو ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ دونوں شرطوں کو اللہ نے بیان کر دیا کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ ایمان اور اسلام کا فرق دنیا کے سامنے موجود ہے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علی مقام نے دونوں کے فرق کو بتایا اور سمجھایا کہ ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں اسلام اسے کہتے ہیں جہاں اقرار باللسان ہوتا ہے، صرف زبان جہاں اقرار کرے وہ اسلام ہوتا ہے، لیکن جہاں دل میں اتر کر عمل کی طرح ظاہر ہونے لگ جائے اب وہ ایمان کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، صرف اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یقین اور عمل کے ساتھ ایمان کو ثابت کیا جائے گا۔ ایمان بتائے گا کہ یقین کتنا ہے، عمل بتائے گا کہ ایمان کی بلندی کیا ہے، کیونکہ ایمان کا معیار اور میزان انسان کے کردار سے کیا جاتا ہے۔ انسان کا کردار بتاتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس درجے پر انسان کا ایمان ہے۔ اگر پہچان نہ ہو کسی شخصیت کو، پہچان نہ ہو تو اس کے کردار کو دیکھا جائے گا، کردار بتاتا ہے۔ ورنہ دنیاوی دعوے تو بہت سے ہوتے ہیں، لوگ کبھی درہم و دینار کے لیے تعریف کر دیتے ہیں، کبھی اپنے مفادات اور فائدے کے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، تو کبھی شر سے بچنے کے لیے تعریف کر دیتے ہیں۔ تو زبانوں کی تعریفوں کا معیار نہیں ہوا کرتا، معیار کردار کا ہوا کرتا ہے۔ اگر پہچان نہ ہو تو کردار سے پہچانا جائے گا، نہ تخت و تاج سے پہچانا جائے گا، نہ طاقت سے پہچانا جائے گا، نہ لشکر سے پہچانا جائے گا، نہ دولت سے پہچانا جائے گا۔ انسان پہچانا جائے گا تو اس کے کردار سے پہچانا جائے گا۔ اس کے معیار کو اگر جانچنا ہو تو اس کے کردار کو دیکھا جائے۔ اسی کو مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علی مقام نے اسی کی جانب متوجہ کیا نا۔ ہم بارہا بڑا مشہور ارشاد مبارک ہے امام کا، جہاں امام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے لیے تڑپتے رہیں، دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ یاد کر کے روئیں۔ تو یہ ملنے کے لیے تڑپنا، جانے کے بعد رونا، یہ کون سی شے ہے جو انسان کو بے چین کر رہی ہے؟ وہ انسان کا کردار ہے جو لوگوں کو کھینچ رہا ہے، جو انسان کا کردار ہے جو یاد کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، تاریخ میں کوئی ایسی شخصیتیں تلاش کر کے لائیں کہ آج بھی جن کے کردار پر نہ کوئی عیب نظر آتا ہو، نہ کوئی نشان نظر آتا ہو۔ تاریخ کے دامن میں ہم نے کسی کے بھی دامن کو اٹھا کر دیکھنا چاہا تو کہیں کردار میں کہیں پر لالچ نظر آئی، تو کہیں حکومتوں کا نشہ دوڑتا نظر آیا، تو کہیں پر طاقت اور زور کی بنا پر ظلم نظر آیا ہے۔ لیکن کائنات میں بس ایک گھرانہ ایسا نظر آیا ہے جہاں نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، اور وہ آل نبی کا گھرانہ ہے۔ صلوات
پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جہاں نہ عیب ہے نہ کوئی کمی ہے، نہ یہاں کوئی عیب نظر آئے گا، نہ دنیاوی جاہ و حشم کی لالچ نظر آئے گی، بلکہ یہاں تو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو اور بڑے سے بڑے طاقتور کو ہم نے اس در پر آ کر جھکتا ہوا دیکھا ہے۔ جو اس در پر جھک جاتا ہے، کمال اس چوکھٹ اور اس دروازے کا یہی ہے عزیزان محترم۔ دنیا کے سامنے انسان جب جھکتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، عزت میں کمی آتی ہے، لیکن اہل بیت کے دروازے کی خصوصیت یہی ہے کہ جتنا یہاں خود کو جھکاتے جاؤ گے اتنا زمانہ بلند کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہاں جتنا سر جھکایا جائے، جہاں جتنا خود کو حقیر سمجھا جائے گا اتنا بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ یہاں کی غلامی دنیا کی بادشاہت سے افضل ہے۔ یقین نہیں آتا تو کوئی جناب قمبر سے پوچھے، سارے بادشاہوں کی بادشاہت ایک طرف اور قمبر کی غلامی ایک طرف ہے۔ اس گھرانے کی عظمت کہ جہاں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، بلکہ فضائل و مناقب کا ایسا سمندر نظر آ رہا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور اسی گھرانے کی فرد اور شخصیت آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ امام عالی مقام اسی گھرانے کی فرد ہے کہ جس کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے، جن سے محبت نبی سے محبت ہے، جن سے دشمنی نبی سے دشمنی ہے، جس نے ان کو راضی کیا اس نے نبی کو راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے نبی کو ناراض کیا۔ یہی وہ گھرانہ ہے جن کے لیے نبی نے فرمایا ہے لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہی گھرانہ ہے، یہی تاجدار ولایت ہیں، یہی وارث عصمت و طہارت ہیں، یہی گھرانہ ہے کہ جن کے پاس علوم انبیاء کی وراثت ہے، یہی گھرانہ ہے جہاں ہم نے تمام انبیاء کی وراثت کو جمع ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اسی گھرانے میں ہم نے وہ تمام منزلیں دیکھی ہیں کہ جس کے لیے زیارت کے فقرات گواہی دے رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا بدر الدجا، اے چودھویں کے چاند تجھ پر سلام، اے انبیاء کے وارث تجھ پر سلام، اے علی کے لال تجھ پر سلام۔ چوتھے امام کی زیارت مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک فقرہ امام کی منزلت اور بلندی کو بتا رہا ہے۔ کیا یہی منزلت کم ہے کہ تاریخ نے لکھا، مجبور ہو کر لکھا کہ جب میدان محشر سجا ہوگا تو میدان محشر کے ایک گوشے سے آواز آئے گی اینا زین العابدین، کا عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو سارا میدان محشر پریشان ہوگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جسے اللہ نے عبادت گزار کی زینت کہا ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات میں وہ کون ہے جس کی عبادتیں سب سے افضل ہیں، جس کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر سجدہ کرے تو سجدہ دو ساجدین بن جائے، عبادت کرے تو زین العابدین بن جائے۔ کون ایسا ہے؟ تو ایک گوشے سے ایک نور آگے بڑھے گا، آواز آئے گی علی ابن الحسین زین العابدین، کہ حسین کا بیٹا سید الساجدین ہی زین العابدین ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ یا علی یا علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام علی مقام کی زندگانی کے کس کس پہلو کو بیان کیا جائے. عزیزان محترم، جہاں امام کے صبر کو زمانے نے دیکھا، امام کی شجاعت کو دیکھا. شجاعت امام، یقیناً امام کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو دربار کا وہ خطبہ گواہی دے گا. جملہ مصائب کا ہے لیکن حقیقت ہے، میرے نوجوان اور بزرگ بہتر جانتے ہیں. ظالم کے دربار میں رک کر خطبہ دینا یہ بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. شجاعت امام زین العابدین پر سلام ہو کہ جہاں حکومت یزید کی، تخت یزید کا، تاج یزید کا، لشکر یزید کا، دربار یزید کا، اور خطبہ کون دے رہا ہے؟ حسین کا بیٹا دے رہا ہے، تاکہ زمانہ جان لے یزید شکست کھا کر ہار گیا اور حسین ابن علی جیت گئے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جہاں امام کے شجاعت کو زمانے نے دیکھا، سخاوت امام کی، عزیزان محترم تاریخ نے ایک منزل کو ذکر کیا کہ جہاں کنیز کے ہاتھوں سے امام کے دامن پر، بعض نے کہا کہ پانی، بعض نے کہا نہیں کھانا، بہرحال کنیز کچھ خان میں رکھے لا رہی تھی، گر گیا. امام نے جیسے ہی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، اس نے آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جیسے ہی اس نے آیت پڑھی، امام نے کہا جا تجھے میں نے معاف بھی کر دیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ سخاوت امام، یہ امام کا رحم. اور اس پر تاریخ اسلام نے امام کے کردار کی جہاں جھلکیوں کو ذکر کیا تو ہر مورخ نے ایک جملہ ضرور لکھا. عزیزان محترم، زیادہ طولانی وقت نہیں لینا، تاریخ کی خصوصیت اور مجالس کی کثرت، تمام باتوں کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو جلد سمیٹ لوں. عزیزان محترم، آپ غور کریں، مورخین نے جہاں کہیں چوتھے امام کے حالات لکھے ہیں تو ان حالات میں تقریباً ہر مورخ کے پاس آپ دیکھیں ایک جملہ ملے گا، اور جملہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنی حیات طیبہ میں پاپیادہ 25 حج کیے ہیں. چوتھے امام کی حیات طیبہ میں خاص طور سے مورخین یہ جملہ لکھتے ہیں کہ چوتھے امام نے پاپیادہ 25 حج. ساتھ میں جملے کو مکمل کروں مورخ کے، امام کے ساتھ امام کا ناقہ ہوتا لیکن امام ناقے پر سوار نہ ہوتے، پیدل چلتے امام. اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے ان 25 سفروں کے درمیان کبھی ایک مرتبہ بھی اپنے ناقے کو ایک مرتبہ تازیانہ بھی نہیں لگایا. اس جملے کو مورخین نے بار بار لکھا. عزیزان محترم، غور کرنے والی بات تھی کہ مورخین کہنا کیا چاہتے ہیں بار بار. کیوں ہر مورخ چاہے اپنا ہو چاہے اغیار سے ہو، سب نے اس بات کو بار بار ذکر کیا کہ چوتھے امام کی زندگی یہ تھی کہ پیدل حج کیا، 25 سال ایک ہی ناقے پر امام سفر کرتے رہے، لیکن ایک جانور کو بھی امام نے تازیانہ نہیں لگایا. ان کی ہمتیں رک گئی، قلم رک گئے. بنی امیہ کے قوس سے انہوں نے آگے کا جملہ نہ لکھا، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو وہاں تک پہنچا دوں کہ کہنا یہی چاہتے تھے کہ وہ امام جس نے کربلا سے شام تک تازیانے کھائے ہیں وہ اتنا رحم دل امام تھا کہ ایک جانور کو بھی امام نے کبھی اذیت نہیں پہنچائی ہے.
بس عزادارو میں نے مجلس کو تمام کیا. اللہ رے یہ علی کا لال کیسا رحم دل امام, لیکن امت نے اسی امام کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے کہ کربلا سے شام تک میرے امام نے ایسی ایسی مصیبتیں دیکھی اور برداشت کی ہیں کہ آج 14 صدیوں بعد ہم سنتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. ذرا سوچے امام کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا جب نگاہوں کے سامنے کبھی سکینہ کو ظالم تماچے لگاتا, کبھی تابیاں لگاتا. ذرا تصور کریں عزادارو کیا عالم ہوتا ہوگا. میرے امام نے کیسے صبر کیا ہوگا. کربلا سے لے کر شام تک میرے امام نے ایک سے بڑھ کر ایک قیامت دیکھی ہے. یہی قیامت کم تھی کہ بھرے بازاروں میں درباروں میں جانا پڑے. عزادارو تاریخ نے بڑے مصائب لکھے ہیں امام کے. تمام مصائب کا نہ بیان کرنا ممکن ہے, نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے, نہ آپ کی سماعتوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں امام کے مصائب کو سن سکیں. بس میں 2-4 ذکر جملے بیان کرتے ہوئے ذکر کو تمام کروں. عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا سے شام تک امام کو راہ میں بہت سے لوگ ملے. کبھی کوئی ایسا مل جاتا جو امام کو باغی کہہ کے پکارتا, کوئی امام کو سرکش کہہ کے پکارتا, جس کو جیسے بتایا گیا تھا وہ ویسا امام کو لقب سے یاد کر رہا تھا. کوئی امام کو قیدی پکار رہا تھا. کہیں پر امام پر پتھر مارے جا رہے تھے, کہیں تازیانے مارے جا رہے تھے, کہیں اس لٹے ہوئے قافلے پر چھتوں سے آگ برسائی جا رہی تھی. ایسے عالم میں سفر کیا اہل بیت کے قافلے نے, اس لٹے ہوئے قافلے نے. عزادارو جہاں بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں, آپ نے یقیناً سنے بھی ہوں گے. میں بس اتنا عرض کروں کہ ان واقعات میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جہاں امام نے ان کو بتایا کہ بھائی تو غلط سمجھ رہا ہے, یا بتایا کہ بھائی تو نے ہمیں پہچانا نہیں, ہم اولاد نبی ہیں, ہم اولاد علی ہیں, ہم اولاد زہرا ہیں. جیسے ہی ان کو پتا چلتا تو فوراً امام کے قدموں پر سر رکھ دیتے, مولا معاف کر دے, ہم نے پہچانا نہیں, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, ہم نے آپ کے گھرانے کے بارے میں جانا تو تھا لیکن حکومت نے ہمیں بتایا کہ یہ باغی ہیں. جب پتا چل جاتا تو سر رکھ دیتے, معافیا مانگ لیتے. تو امام تڑپ کے کہتے بھائی تجھے پتا نہیں تھا اسی لیے تو نے کہہ دیا, لیکن کربلا میں میرا بابا تو بار بار کہتا رہا میں نبی کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اے بھائی کسی نے ہم پر رحم نہ کھایا, کسی نے میرے بابا پر رحم نہ کھایا. ہاں عزادارو انہی واقعات میں کچھ واقعات اور ملتے ہیں. کون سے واقعات کہ جہاں تاریخ نے بتایا کہ جب چاہنے والوں نے امام کو پہچان لیا, معافیا مانگی, اب اس کے بعد تاریخ نے لکھا, مقاتل کہتے ہیں کہ چاہنے والوں نے امام کی خدمت میں آ کر, کبھی شہزادی کی خدمت میں آ کر, دونوں طریقے کے واقعات ہیں, آپ نے سنے ہوئے ہیں. بس میں اشارہ کروں آپ کا ذہن پہنچ جائے. کہنے والے نے آ کر کہا مولا کوئی حکم ہو تو فرمائیں, مولا غلام حاضر ہے, کوئی حکم ہو تو بتائیں. عزادارو تاریخ گواہ ہے, سارے مقاتل اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی ایک مقتل ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ لکھا ہو کہ میرے مولا سید سجاد نے, جناب سکینہ نے یا جناب زینب نے کسی سے کہہ دیا ہو کہ ہمیں پانی پلا دے, ہمیں کھانا کھلا دے, ہمیں کوئی اور شے دے دے. نہیں, جب بھی کسی نے آ کر کچھ پوچھا نا مولا کیا حکم ہے, تو ہر بار ایک ہی جواب دیا بھائی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے کہ میرے گھر کی مائیں بہنیں بازار میں بے مقلا چادر.
اب آپ سمجھے امام کے اس فقرے کا جواب اور مطلب جو میرے امام نے منہال سے کہا تھا. جب منہال نے پوچھا تھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری, تو چوتھے امام نے تڑپ کے یہی کہا تھا الشام الشام الشام, کہ ہائے منہال قیامت گزر گئی. کبھی بازار شام, کبھی دربار شام, تو کبھی زندان شام. ہاں عزادارو, کربلا کا یہ عزادار رہائی کے بعد کربلا میں چہلم ہوا, امام مدینہ آ گئے. تمام منزلوں کو میں نے چھوڑ دیا, بس ایک منزل کی طرف اشارہ ذکر. تمام عزادارو, مدینہ آنے کے بعد امام کی زندگانی کا دستور یہ رہا کہ امام مصلی عبادت سے اٹھتے تو فرش عزا پر آ جاتے, فرش عزا سے اٹھتے مصلی عبادت پر آ جاتے. عالم یہ تھا کہ چوتھے امام کی نگاہوں کے سامنے اگر وضو کے لیے پانی لایا جاتا امام رونے لگ جاتے. نہ جانے پانی میں کس کا چہرہ نظر آ جاتا. عجب نہیں, کبھی علی اکبر کا زخمی سینہ یاد آ جاتا ہوگا, کبھی علی اصغر کا وہ ننھا گلا یاد آتا ہوگا. ہاں عزادارو, یہی دستور رہا. امام مصلی عبادت سے دعاؤں کے ذریعے اپنے نانا کے دین کو نہ امام نے زندہ کیا, بچایا, اسلام کو پھیلانا شروع کیا, دعاؤں کو ذریعہ بنایا. ایک ایک دعا بمعرفت, ایک ایک دعا کے ذریعے ساری دنیا کو بتایا اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے. ایک ایک دعا کے ذریعے تمام تعلیمات اسلامیہ کو بچایا. ہاں عزادارو, امام دنیا سے یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ یہ کربلا کا عزادار آنسو بہا رہا ہے, ماتم کر رہا ہے. ایسے امام کو بھی ملعون نے زہر دلوا دیا. ہائے چوتھا امام, زہر کے اثر سے امام 3 دن تک تڑپتے رہے. تاریخوں نے لکھا, یہ بات تاریخ کی کہتی ہے 20 محرم کو زہر دیا تھا, بعض نے کہا نہیں 21 محرم کو. ہائے میرا امام, 3 دن سے زیادہ زہر سے امام تڑپتے رہے. ہائے میرا امام تڑپتا رہا. آخر وہ منزل بھی آئی جہاں شمع امامت بجھ گئی اور امام کا سایہ سر سے اٹھ گیا. مدینے کے تمام لوگ جمع ہوئے امام کا پرسہ دینے کے لیے. 5ویں امام کے پاس آئے, سینے سے لگایا, پرسہ دیا. یہی تعزیت کا اصول ہوتا ہے نا, ایسے ہی پرسہ دیا جاتا ہے جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے. یقیناً 5ویں امام بھی تڑپ گئے ہوں گے نا کہ ہائے میں یتیم ہوا ہوں, سارا مدینہ پرسہ دینے آ رہا ہے. لیکن ہائے کربلا میں جب میرا بابا یتیم ہوا تھا کیسے پرسہ دیا کہ تازیانے لگائے, ہتھکڑیاں بیڑیاں, گلے میں تاج خاردار, کمر میں لنگر ڈالا. ہائے حسین, 3 دن تک لاشا کربلا کی زمین پر. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين. پروردگاران سے قلیل ذکر و عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری ان آنسوؤں کو رمال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو ذلیل و خوار نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس عزاخانے میں مومنین کے لیے زیارت کا اہتمام کرنے کے لیے اور مجلس کا اہتمام کرنے والوں سے اس اہتمام کو قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں عزاداران محترم عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما. ماتم حسین.
باعث یا 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 علی یا باعث 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 تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک کرتی تھی زنجیر گریا کربلا سے شام تک تھا یہ علی کا نوحہ کربلا سے شام تک نہر پر سوتے ہو کیا پاس اٹھ کر دیکھیے نہر پر سوتے ہو کیا پاس اٹھ کر دیکھیے بے ردائی کا تماشا کربلا سے شام تک تھا یہ عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک جل گیا کرتا تماچے کھائی اور موت آ گئی جل گیا کرتا تماچے کھائی اور موت آ گئی ہے یہ رودا دے سکینہ کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک جس کی ماں کو رات کے پردے میں دفنایا گیا جس کی ماں کو رات کے پردے میں دفنایا گیا بے ردا اس کو پھرایا کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک اب زینب و کلثوم کو احساس تنہائی نہ ہو زینب و کلثوم کو احساس تنہائی نہ ہو اس لیے تھی ساتھ زہرا کربلا سے شام تک تھا یہی عابد کا نوحہ کربلا سے شام تک صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام علی فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بیڑی پنائی دوہری بدن زخمی کر دیا بیڑی پنائی دوہری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا عباس کا پرچم لہراتا عباس کا پرچم لہراتا عباس کا پرچم لہراتا عباس کا
لہراتا عباس کا پرچم لہراتا عباس کا پرچم آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا بے کس اور مظلوم کا ماتم آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا عابد بیمار ہے اور گردش تقدیر ہے عابد عابد بیمار ہے اور گردش تقدیر ہے عابد بیمار ہے اور گردش تقدیر ہے تو کو آہن ہے گلے میں تو کو
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام